الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ پیارے پیارے امیر اہل سنت کی ہم زیارت کریں گے انشاءاللہ اور برکتیں پائیں گے براہ راست انشاءاللہ۔ تو جو فیضان مدینہ میں ہیں وہ تو اور اچھی نیتیں بھی کر سکتے ہیں، اور جو نہیں ہیں اور کراچی میں ہیں تو ان کو تو مشورہ ہے کہ آ جائیں فیضان مدینہ میں، ہو سکتا ہے خوشخبری مل جائے کہ انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا۔ کیا تو ہو سکتا ہے یہ برکت ہم کو مل جائے تو انشاءاللہ اور قریب سے براہ راست بغیر گلاسز کے بھی امیر سنت کی زیارت کا موقع ملے گا۔ ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ، لہذا مجھ پر خوبصورت الفاظ میں درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کتنا پیارا خوبصورت انداز امیر اہل سنت نے سکھایا۔ رمضان کی اگر یوں سمجھیں کہ یاد رمضان منانا چاہتے ہیں کہ صلی اللہ علی محمد، یہ درود پاک پڑھتے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے بھی لگانا ہے۔ اور جس طرح امیر نے فرمایا کہ مجھے ترکیوں کا یہ انداز بھی بڑا پسند آیا کہ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر کو عقیدت سے جھکاتے، تو امیر علیہ السلام کا بارہا انداز ہم نے دیکھا کہ انگوٹھی چوم کر آنکھوں سے بھی لگائے اور پھر عقیدت و محبت کا اور بھی اظہار فرمایا۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اب اپنے بزرگوں کے یہ انداز کو اپنائیں اور اس کی برکتیں پائیں۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب کی سیرت کا ایک بڑا سیکھنے والا سبق آموز ایک واقعہ ہے۔ آپ کی وائف زوجہ فرماتی ہیں کہ جب آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو گھر آ کر مصلی پر بیٹھ کر رونے لگے۔ اتنے روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میں نے عرض کی کہ امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میری گردن پر امت سرکار کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ جب میں بھوکے فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسافروں، بوڑھوں، بچوں اور عیال داروں، الغرض تمام دنیا کے مصیبت زدوں کی خبر گیری کے متعلق غور و فکر کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کے متعلق اللہ پاک بعض پرس یعنی پوچھ گچھ فرمائے اور مجھ سے جواب نہ بن پڑے۔ بس یہ بھاری ذمہ داری اور فکر رلا رہی ہے۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انداز غور و فکر کس قدر اعلیٰ تھا کہ آپ کو بظاہر اچھی پوسٹ ملی، ترقی ہو گئی، لیکن اس بڑی پوسٹ اور بڑی ذمہ داری ملنے پر آپ نے جائزہ لیا۔ اور یاد رکھیے کہ تفکر ہو، تدبر ہو یا نظر و عبرت
سب کا جو معنی علماء لکھتے ہیں وہ غور و فکر ہی کہلاتا ہے. اور قرآن پاک میں غور و فکر کرنے، بصیرت و تدبر و مشاہدے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی کہ اپنے گزشتہ اور آئندہ کے اعمال پر غور و فکر کرنے سے، جیسا کہ ایک یہ بھی ہے غور و فکر کرنا، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. یعنی آج ماہ رمضان، پچھلے ہفتے ہم ماہ رمضان کے درمیان تھے اور آج ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو چکا. اب پچھلے ہفتے جو ہماری کیفیت تھی، کئی ایک تو ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ مسجد میں اعتکاف میں ہی حاضر تھے، پورا مہینہ تھے، پہلی صف تھی، قرآن کی تلاوت تھی، نیکیوں کا جذبہ تھا، روزے تھے، صدقہ و خیرات سخاوت کا سلسلہ تھا، اہل و عیال کے ساتھ دینی گفتگو، اگر چینل کا بھی کوئی چوائس تھا تو مذہبی، سننے کا بھی کوئی چوائس تھا تو مذہبی، قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا ہوا تو خود بھی تلاوت کر رہے، قرآن کی تلاوت سن بھی رہے. مسجدوں سے ایسا لگاؤ کہ جاتے تو کہتے ہیں اس مسجد میں آیا تو مدینے کی یاد آ گئی، اس مسجد میں آیا تو سبحان اللہ، قاری صاحب کی کیا خوبصورت آواز تھی، امام صاحب کا خوبصورت مسکراتا چہرہ دیکھا تو واہ واہ واہ، مزہ آ گیا. تو یہ سب جو چیزیں تھی کہ پچھلے ہفتے ہی تھا، اور ایک ہفتے میں ہی میرا رنگ کیا ہو گیا. یعنی آج جو پچھلے ہفتے کا سیٹرڈے کا دن گزرا تھا، پانچوں نمازیں اس سیٹرڈے کے دن بھی پڑھی تھیں. چلے رمضان کو ہو سکتا ہے کہ کئی ایک کا اثر ہو کہ جناب وہ رمضان کے آج کے دن بھی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، مگر کیا خوبصورت وہ وقت تھا کہ اس دن تو پانچوں ٹائم کی اذان بھی دی تھی، اذان کا جواب دیا تھا، اقامت کا جواب دیا تھا، ذکر و اذکار، تسبیحات. تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، انسان اگر یہ غور و فکر کا اور کیلکولیشن کا، میجرمنٹ کا ایک اگر اپنا انداز بناتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ اس کو نیکیوں کی طرف آنے کا ایک روڈ بن جاتا ہے، راستہ بن جاتا ہے. اور قرآن پاک میں اس غور و فکر کرنے، اس کی دعوت و ترغیب ملی ہے. جی ہاں، کثیر مقامات پر کائنات میں موجود مختلف چیزیں ہیں، جیسے انسان کی تخلیق ہے، خود اس کا جو وجود ہے، اس کی ابتدا اور انتہا، پیدا ہونے سے پہلے یہ انسان کیا تھا، مرنے کے بعد میرا کیا انجام ہوگا، اس دوران جو میرے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، بچپن سے لے کر اب جو میری ایج ہے اس ایج تک آنے میں میرے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش کے جو واقعات ہم نے سنے ہیں، پھر زمین کے اندر سے جو پیداوار کا سلسلہ ہے، ہوا ہے، بارشیں ہیں، سمندر ہے تو اس میں کشتیوں کی جو سفر ہے، جہاز چل رہے ہیں، زبانوں رنگوں کا اختلاف وغیرہ، یہ سب چیزیں قرآن کے میں اس کو بیان کر کے اس میں غور و فکر کی ترغیب دلائی ہے کہ انسان ان میں غور و فکر کرے، اور فکر کر کے کیا ہوگا، اپنے رب کریم کا قرب پائے. اور پھر اس رب کی عظمت و شان کا جب یہ بیان پڑھے گا، سنے گا، تو اپنے رب کی عبادت کی طرف آ جائے، اس کے عطا کردہ احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ترجمہ کنز الایمان، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ
تفسیر نعیمہ میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ انسان نفس و بدن کا مجموعہ ہے. بدن ظاہر ہے اور نفس باطن. بدن کی عبادت ذکر ہے اور نفس و روح کی عبادت فکر ہے. اپنی عبودیت یعنی بندگی کا اظہار ذکر سے ہوتا ہے، اقرار دل سے، ذکر سے فکر اعلیٰ ہے. اور فرمایا کہ ایک ساعت کی، ایک گھڑی کی فکر 60 سال یا 80 سال کے ذکر سے افضل ہے. اس لیے پہلے فرمایا گیا اور یعنی اسی لیے ذکر پہلے فرمایا گیا اور فکر بعد میں تذکرہ ہوا. ذکر اللہ کی ساری مخلوق کرتی ہے، مگر فکر صرف انسان یعنی غور و خوض صرف انسان کی عبادت ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے حقیقی مقصد کو سمجھنے میں، غور کرنے میں یہ کامیاب ہو جائے. اور جب انسان غور کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور پھر یہ بزرگوں کی جو صحبت ملتی ہے نا میرے پیارے اسلام بھائیوں، یہ بہت ساری چیزیں بہت ہی ایک اچھوتے انداز میں ہم کو سمجھاتے ہیں، زندگی بھر کے لیے وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. یہ کتنا خوبصورت انداز ہے، کس طرح سے یہ ہمیں مطلب ہماری راہ جو ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں، کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ نیکی کی طرف بلا لیتے ہیں. جیسا کہ ایک بہت شخص پریشان تھا اور اپنے شیخ کی خدمت میں سوچا کہ حاضری دوں تاکہ یہ جو میرے زندگی کے جو مسائل ہیں اور یہ جو معاملات ہیں جس سے میں نکل ہی نہیں پا رہا ہوں، جان ہی نہیں چھوٹ رہی ہے، میرا شیخ کے پاس جاؤں اور پوچھوں کہ حضرت کچھ کرم فرمائے کہ ان چیزوں سے میری جان کیسے چھوٹے گی. تو جیسے سفر کر کے شیخ کے پاس حاضر ہوا تو پتہ چلا کہ شیخ تو کہیں خود تشریف لے جا رہے اور دریا کے کنارے پہنچ چکے. یہ بھی دوڑا دوڑا پہنچا، دیکھا تو شیخ صاحب جو ہے وہ زمین پر تشریف فرمائے بیٹھے ہیں. تو کہا کہ حضرت آپ کہیں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں دریا کے اس پار جانا ہے. تو کہا کہ پھر آپ گئے نہیں؟ تو کہا بس وہ انتظار کر رہا ہوں کہ پانی گزر جائے تو پھر میں دریا پار کر لوں گا. تو وہ مسکرانے لگا کہ حضرت پانی کا ختم ہوگا، آپ نے دریا کے اس پار جانا ہے تو اسی پانی پر سے ہی گزر کر جانا پڑے گا. تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ ہم بھی اسی لیے سمجھاتے ہیں کہ زندگی گزارنی ہے نا تو انہی مسائل کے پہیوں پر ہی گزارنی ہے. ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ بس یہ مسئلہ ختم ہو جائے بس پھر میں آزاد ہو جاؤں گا، پھر جناب میں خوب عبادت کروں گا، پھر میں خوب نیکی کی دعوت دوں گا، پھر میں جناب اجتماع میں بھی آؤں گا، پھر میں قافلوں میں بھی سفر کروں گا، پھر میں مدنی مذاکرے بھی کروں گا، پھر بھی جناب مطالعہ بھی کر لوں گا، فرض علوم بھی سیکھ لوں گا. ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. ہمیں اس بارے میں غور کرنا ہی ہے کہ جو کام ہم دنیاوی طور پر سارے کام روٹین وائز کرتے ہیں تو ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بھی انہی کاموں میں یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ کام میرے کس طرح سے کس انداز سے اس طرح ہوں کہ یہ سارا میرا جو کام ہے، میری جو عبادت ہے، میرا جو کام کاج نوکری کے لیے جانا ہے، میں جو کاروبار کر رہا ہوں، میں جو لوگوں سے مل رہا ہوں، میں جو اپنے فیملی کے جو میٹرز کے معاملات میں اپنا ٹائم دیتا ہوں، ایون کہ میں سوتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں جس طرح سے بھی اپنا روٹین جو چلا رہا ہوں وہ کیسے میں گزاروں کہ میرا وہ سارا کام جو ہے وہ عبادت میں شامل ہو جائے اور یہ سارا کام جو ہے وہ میرا جو ہے وہ ثواب کا ذریعہ بن جائے، میرے اعمال نامے میں جو ہے وہ میرے خوب نیکیاں بڑھتی جائیں. اور کاش کہ جب میری زندگی کے آخری لمحات ہوں تو اس وقت بھی میں کوئی نیکیاں ہی کرتا رہوں. اور ظاہر ہے انسان جب اپنے آپ کو ہر وقت مصروف رکھے گا نیکی کے کاموں میں، یعنی اگر اس کا رات کا سونا بھی ہے تو چونکہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آ رہا ہے، جب وہ مدنی مذاکرے میں شرکت کر رہا ہے تو اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے باوضو سونا ہے اور آپ نے اس طرح سنتوں پر عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ الکریم دعوت مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو انشاءاللہ نیکیوں بھری زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آئیے تاثرات دیکھتے ہیں.